الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، انہیں دنیا کے اندر کسی طریقے کا کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، انہیں خوف اور ہے تو اللہ رب العزت کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ ان کے لیے غمگین اگر ہے تو اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ وہ اگر روتے ہیں تو اللہ رب العزت کی یاد میں روتے ہیں، وہ اگر تڑپتے ہیں تو اللہ رب العزت کی یاد میں تڑپتے ہیں۔ ان کا مرنا، ان کا جینا اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ ان کا رونا، ان کا مرنا، ان کا جینا، ان کا زندہ رہنا، یہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ انہیں دنیا کے اندر کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کسی کے لالچ میں نہیں آتے ہیں، انہیں کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، انہیں صرف اگر لالچ ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ یہی عارفین ہے، یہی عاشقین ہے، یہی عبدالین ہے، یہی قطب الاقطاب ہیں، یہی اوتاد ہیں، اور یہی اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں۔ یہ انہیں غوث کہا گیا ہے، انہی کو اوتاد کہا گیا ہے، انہی کو ابدال کہا گیا ہے، اور انہی کو قطب کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، نبی کا ذکر آیا، اور نبی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا ذکر آیا، اولیاء اکرام کا ذکر آیا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، وہ کامیاب ہو گیا، وہ منزل کو پہنچ گیا، وہ مقصود کو پہنچ گیا۔ اے میرے عزیزو، راہ عشق خداوندی یہ اللہ رب العزت کا ایک ایسا انمول موتی ہے، ایک ایسا انمول ہیرا ہے۔ جب انسان کو اس کی چاشنی لگ جاتی ہے، اس کا چسکا لگ جاتا ہے، تو انسان اپنے وجود کو بھی چھوڑ دیتا ہے، انسان اس دنیا کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی چیز آڑ نہ بنے، میرے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، میرے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہ ہو، سارے حجابات، سارے پردے ختم ہو جائیں اور اللہ رب العزت کی ذات میرے سامنے کھلے طریقے سے موجود ہو۔ اولیاء کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالا، شریعت مطہرہ پر عمل کیا، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، تو میرے عزیزو
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو گئے۔ اللہ نے ان کو قبول کر لیا، اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ اللہ نے خود ان کو پسند فرمایا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہمیں پسند فرما دے۔ میرے عزیزو، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، صبح سے شام تک کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، کتنی بد نظریاں ہم سے ہوتی ہیں، کتنے جھوٹ ہم بولتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم دھوکہ دیتے ہیں صبح سے شام تک۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کی نظر ہو جائے، اس کی رحمت کی نظر ہو جائے، اس کے پیار کی نظر ہو جائے تو وہ آج بھی مقبول کر سکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ وقف کر دیا، قربان کر دیا، خلیفہ اول بن گئے، خلیفہ اول بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر کسی نے نماز پڑھائی تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ کو شدید بخار ہے، بخار کے عالم میں ہیں، اللہ کے نبی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں لیکن بے ہوشی کی وجہ سے گر جاتے ہیں، ہوش آتا ہے کہ نماز ہو گئی، کہ انتظار ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے کیا نماز ہو گئی، اے اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہے کہ چلو نماز پڑھاؤ، صدیق سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ میرے عزیزو، صحابہ کرام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے مسلح پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے، عمر کو پیچھے کرو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح پہ کرو۔ یہ کیا تھا؟ یہ نسبت رسول تھی، یہ نسبت محبت رسول تھی کہ انہوں نے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا، اور کس لیے کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے قربان کر دیا تھا۔ کس لیے کر دیا تھا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ کے اوپر نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، قرآن برحق ہے، آپ پہ نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تو کس عالم میں تھے، اور جب ایمان لے آئے نسبت رسول مل گئی، خلیفہ دوم ہو گئے۔ پہلے کیا تھے؟ لفظ کافر استعمال کرتے ہیں، ایمان نہیں لائے اور کہاں جا رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر قلم کر لیا۔ تو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ عمر پہلے اپنی بہن اور بہنوں کی خبر دے لو، وہ ایمان لا چکے ہیں، محمد کا سر تو بعد میں قلم کرنا، پہلے اپنے بہن اور بہنوں سے نمٹ لو۔ عمر وہ راستہ چھوڑتا ہے، بہن اور بہنوں کے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد میرے عزیزو یہ ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، اللہ کی نسبت مل جاتی ہے، اللہ والوں کی نسبت مل جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے، شریعت پر عمل ہو جاتا ہے، سنتوں پر عمل ہو جاتا ہے، طریقت اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے، تو میرے عزیز وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ حقیقت ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن میرے عزیزو آج بھی اس نبی کے چاہنے والے موجود ہیں، آج بھی اس رسول کے چاہنے والے موجود ہیں، آج بھی اولیاء اکرام موجود ہیں،
اولیاء اعظام موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں، اللہ کے دیوانے موجود ہیں۔ ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نسبت رسولی تو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر ہم تک پہنچی ہے، سینہ بسینہ ہم تک پہنچی ہے۔ اگر آج بھی ہم لوگ اس سلسلے کے اندر سچے دل سے جڑ جائیں، سچے دل سے اس سلسلے کے اندر ہم محنت کر لیں، تو میرے عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملتا ہے۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، کوئی خواب میں نہیں، کوئی مراقبے میں نہیں، حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت ہوتی ہے، بشرط کہ ہم اپنے شیخ سے نسبت سچی رکھیں، اپنے شیخ سے سچی محبت کریں، شیخ سے سچا جڑ جائیں اور شیخ کے کہنے سے عمل کرتے رہیں، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے رہیں، شیخ سے سچی نسبت حاصل کر لے۔ میرے عزیز، جب شیخ سے نسبت مل جاتی ہے وہ نسبت رسول ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ جب تمہیں اپنے شیخ سے سچی محبت ہو جائے اور ایسی محبت ہو جائے کہ تمہیں شیخ کو دیکھ کر اللہ یاد آ رہا ہے، سمجھ لو کہ وہ محبت اللہ کی محبت ہے، وہ محبت اللہ کی محبت ہے۔ انسان کہتا نہیں یہ میں نے فلاں جگہ سے بزرگ کو دیکھے کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ رہا تھا۔ کیوں یاد آ رہا تھا؟ انہوں نے اپنی نسبت اپنے اللہ کی طرف منسوب کر دی تھی، انہوں نے اپنا رشتہ اپنے اللہ سے جوڑا تھا، انہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کے لیے قربان کر دی۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آج بھی ایسے دیوانے موجود ہیں، ایسے عاشق موجود ہیں، بشرط کہ ہم لوگ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں، اپنا معاملہ صحیح کر لیں، تو میرے عزیز اللہ رب العزت ان سے ملاقات بھی کرا دیتا ہے۔ آج بھی اولیاء کرام، قطب الاقطاب، غوث زمانہ، ابدالین، عارفین، عاشقین سب موجود ہیں، بشرط کہ ہمارا دل صحیح ہو، ہماری نیت صحیح ہو، ہماری نگاہیں صحیح ہوں، ہمارے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، تو میرے عزیزو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اللہ رب العزت کہے گا میرے بندے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے عزیزو بات سمجھنے کی ہے، باریکی کی بات ہے کہ انسان اس دنیا میں تو انسان سے محبت کرتا ہے، انسان سے رشتہ جوڑتا ہے، انسان اس دنیا کے اندر رہ کر کاروبار سے محبت کرتا ہے، ذرا سا نقصان ہو جاتا ہے تو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، ذرا سا قرض ہو جاتا ہے تو رات کو نیند نہیں آتی ہے، قرض دار کا فون آ جاتا ہے تو رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ یاد کریے وہ رب کریم، وہ رب عظیم جو ان ساری پریشانیوں سے نکالنے والا ہے، جو ان ساری پریشانیوں سے بچانے والا ہے، وہ رب کریم جو ہم سب کا محسن ہے، جو ہم سب کا مددگار ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ جب ہم آواز لگاتا ہے، فجر کے اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت ہم بستر نہیں چھوڑتے ہیں، صدا لگ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، صدا لگ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن اذان دے رہا ہے اور ہم اپنے بستروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ بتاؤ ہمیں نماز چھوڑ کر کیسے سکون مل جاتا ہے؟ یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک قرض ہمارے اوپر ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے ایک فرض ہمارے اوپر کیا ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا، نیند نہیں آ رہی ہے، کسی کا قرض سر پر ہو گیا ہے، قرض دار کا فون آ گیا ہے، اس کا فون نہیں اٹھا رہا ہے، اگر اٹھا رہا ہے تو وہ گالی گلوچ کر رہا ہے، تو اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے، پیار سے سمجھا رہا ہے بھائی مجھے تھوڑا وقت اور دے۔ لیکن وہ رب کریم جو ہر صبح، جو ہر دوپہر، جو ہر شام، جو ہر رات
اپنے بندوں کو 5 مرتبہ آواز دے کر بلاتا ہے، وہ کبھی غصہ نہیں ہوتا، وہ پیار سے آواز دے رہا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے اور توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم چاہیں گے نیکی کر لیں اور نیکی کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم سوچیں گے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تو میرے عزیزو، وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمہیں یہ موقع نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے کہ اللہ رب العزت بلا رہے ہیں، صدا دے رہے ہیں، میرے بندے آ جا، مجھ سے مانگ لے، میرے سامنے رو لے، میرے سامنے گڑ گڑا لے، میں تجھے دینے پر حاضر ہوں، میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے پر حاضر ہوں، تو آ تو جا، تو مجھ سے مانگ تو لے۔ ورنہ میرے عزیزو، نماز پڑھنا چاہو گے نہیں پڑھ سکو گے، نیکیاں کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے، تہجد پڑھنا چاہو گے نہیں پڑھ سکو گے، وظائف کرنا چاہو نہیں کر سکو گے۔ یہ رب عظیم کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ ابھی اس نے دنیا کے اندر ایسے دیوانے موجود رکھے ہیں، ایسے پروانے موجود رکھے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو زلزلہ نہ بھیج، اے اللہ تو اس امت کو ہلاک نہ کر، اے اللہ تو اس امت کو برباد نہ کر، یہ تیرے نبی کی امت ہے، اے اللہ ابھی اور ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، تو اللہ رب العزت کا عذاب رک جاتا ہے۔ جنگل میں کہیں کسی جھوپڑی کے اندر کوئی ولی بیٹھا ہوا ہے اللہ کا، اور اپنا مصلی اللہ رب العزت کے سامنے بچھائے ہوئے ہے، وہ دعا کر رہا ہے، اللہ رب العزت کا عذاب واپس چلا جاتا ہے۔ ورنہ میرے عزیزو، اس زمین پر سارے گناہ ہو رہے ہیں، قوم لوط والے گناہ ہو رہے ہیں، قوم نوح والے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ نے ان کو پتھر برسا کے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ کرم ہے اس نبی کا، یہ کرم ہے ان دیوانوں کا کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت اپنا عذاب واپس بھیج دیتا ہے۔ عذاب آتا ہے، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اس دنیا کو ہلاک کر دوں، لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ میرے دیوانے ابھی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، میرے دیوانے ابھی میرے سامنے گر گرا رہے ہیں، میرے دیوانے میرے سامنے رو رہے ہیں، اللہ رب العزت کا عذاب واپس۔ موت کا فرشتہ اپنے منہ میں سور لیے ہوا ہے کہ اللہ کا حکم ہو جائے اور میں سور پھونک دوں اور قیامت آ جائے۔ تو قیامت میں دوری کہاں ہے، دیری کہاں ہے؟ زمین انتظار میں ہے اللہ کا حکم ہو جائے، میں پلٹ جاؤں، پہاڑ اللہ رب العزت کے حکم کے انتظار ہے کہ اللہ کا حکم ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں، سمندر حکم کے انتظار میں ہے کہ حکم ہو ہم تو سب کو بہا دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 14.5 سال پہلے کہہ گئے ہیں، اے میرے صحابہ اکرام، میں قیامت کو بہت قریب دیکھ رہا ہوں، بہت قریب دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ 2 انگلیاں ہیں، ان میں جو سوراخ نظر آ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب قیامت کو دیکھ رہا ہوں۔ 14.5 سال گزر گئے ہیں، اب دیکھیے وقت کتنا اور قریب آ گیا ہے۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ قیامت 1000 سال کے بعد آئے گی، 600 سال کے بعد آئے گی، 400 سال کے بعد آئے گی۔ ارے وہ وقت دیکھ لو کہ تمہاری موت کب آنی ہے، اب سے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد۔ یہ جگہ پہ ہمیں وہ رہ رہے ہیں جو ہمیں جانتے بھی نہیں ہوں گے، اب سے 100 سال کے بعد لوگ ہمیں بھول گئے ہوں گے یہاں کون رہتا تھا۔ ہماری زمینوں پر، ہمارے مکانوں پر ہمارے پوتے پر پوتے پر پوتے پتہ نہیں کون رہ رہے ہوں گے، ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانی تو ہے۔ اور انسان آج دادا کو بھول جاتا ہے، پر دادا کو بھول جاتا ہے۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں کو اپنے پردادا کا نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، میں یہی کہتا ہوں کہ قرب الہی حاصل کیجئے، قرب معرفت حاصل کیجئے، ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے،
اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل کے اندر بسا دیں۔ وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمارے دلوں کا راز ہے۔ وہ اگر ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ میرے عزیزوں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے، دنیا کا وجود مٹتا جا رہا ہے، اور یہ دنیا اللہ رب العزت کے حکم سے موجود ہے، جب تک ہے، جب تک رہے گی۔ میرے عزیزوں جب موت آئے گی، قیامت آئے گی، کوئی نہیں روک پائے گا۔ بڑی بڑی بلڈنگیں کسی کام کی نہیں ہیں، بڑے بڑے مکان کسی کام کے نہیں ہیں، عمدہ عمدہ لباس کسی کام کے نہیں ہیں، مال و دولت کسی کام کا نہیں ہے۔ ارے کل ہندوستان کے پردھان منتری نے اعلان کر دیا کہ 2000 کے نوٹ بند ہیں۔ اب آپ یہ بتاؤ، جن کے پاس رکھے تھے، ایک لمٹ دی ہے، اتنے چینج کر سکتے ہیں، اتنے بدل سکتے ہیں۔ تو کل سے ہی ویڈیو شروع ہو گئی کہ لوگوں نے پولیس والوں نے، حکومتوں نے نوٹ پکڑنے شروع کر دیے۔ کوئی گاڑی کے ٹیر کے اندر بھر کے لے جا رہا ہے، کوئی ہاتھ میں پٹی باندھ کے اس میں نوٹ چھپا کے لے کے جا رہا ہے، چھاپے پڑنے شروع ہو گئے۔ دنیا کا اتنا ڈر ہے اس رب عظیم جو ہماری شہ رقص سے واقف ہے، جو ہمارے ایک لمحے سے واقف ہے، کل ہم روز محشر میں کس طریقے سے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں۔ اس کے پاس تو ہمارے سارے نامہ اعمال لکھے ہوئے ہیں، اس کے پاس تو ہمارے ایک ایک پل کی خبر ہے۔ تو میرے عزیزو اپنی زندگی کو سنوارو، وقت و غنیمت جانو کہ اللہ نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں حق دیا کہ ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ کا ہم پر حق ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عمدہ عمدہ قسم کے کھانے کھلائے ہیں، زمین سے عمدہ عمدہ قسم کی نعمتیں ہمارے لیے اگائی ہیں، آسمان سے پانی برسایا ہمارے لیے برسایا۔ اس کا شکر ادا کریں اور اسی کے لیے اپنا دن اور رات اسی کی محبت میں گزاریں، کسی اور سے محبت نہ کرے۔ میرے عزیز، کسی اور سے محبت کرو گے برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے محبت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور ہمیں کامیاب ہونا ہے، برباد نہیں ہونا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو وقت و غنیمت جانیے، وقت کی قدر کیجیے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کل ہم میں سے کون ہو کون نہ ہو، میں ہی نہ ہوں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ بڑے بڑے مالدار، دارا سکندر جیسا دیکھ لو، فرعون جیسا دیکھ لو، لیکن جب موت آئی تو اس نے سب کو اس مٹی میں ملا دیا، سب کو ختم کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، سب نے چکھ لیا۔ ہاں اتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو برزخی زندگی عطا کی ہے، لیکن میرے عزیز دنیا سے جانا سب کرتے ہیں، جو آیا ہے وہ جا کر رہے گا، چاہے کوئی بھی انسان، جنات، پنچھی پرند چوبائے، بڑے بڑے بزرگ چلے گئے، نبی چلے گئے، انبیاء علیہ السلام چلے گئے، میری اور تمہاری مجال کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، ایک دن جانا ہے، ایک دن چھوڑنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، سچا پیار نصیب فرمائے۔ اور میرے عزیز و حج کا وقت چل رہا ہے، حاجیوں کے فلیٹ جانے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ 23 تاریخ سے، 22 تاریخ سے۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت سبھی حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، اور سبھی کے سفر کو اللہ جانے میں اور آنے میں آسانی کے فیصلے فرمائے۔ اور جنہوں نے فارم بھرا تھا ان کی ڈیٹ نہیں آ سکی، اللہ رب العزت آئندہ سال ان کی منظوری عطا فرمائے اور ان کو حج کے لیے قبول فرمائے۔ اور جو نہیں جا سکے، جن کی تمنائیں حالات نہیں، اللہ رب العزت ان کے بھی حالات بنائے، اور جتنے مسلمان اس دنیا میں، اللہ سبھی کو حج بیت اللہ کے حاجی نصیب فرمائے۔ سبھی کے لیے دعا کریں۔ جب ہم حاجیوں کے لیے دعا کریں گے تو میرے عزیزو ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ خود بخود شامل ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان کہیں سفر پہ نکلتا ہے وہ سبھی کے لیے دعا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت پتہ نہیں کس کے حق میں کہاں کیسے دعا کرنا۔ ضروری نہیں کہ نام لے کے دعا کریں، جب وہ کہتا ہے کہ اللہ جن لوگوں نے مجھ سے کہا تھا یا کہنا چاہتے تھے نہیں بھی کہا، اللہ جو میرے لیے دعا کر رہے، اللہ تو سبھی کی دعا کو قبول فرما لے، سبھی کی پریشانی کو دور فرما لے۔ پتہ نہیں میرے عزیز اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ وہ کبھی دعا مانگتا ہے بیت اللہ کے سامنے، وہ کبھی دعا مانگتا ہے میزان رحمت پہ، وہ کبھی دعا مانگتا ہے مزدلفہ میں،
تو میرے عزیزو یہ مقامات جو ہیں یہ قبولیت کے مقامات ہیں. کبھی دعا مانگتا ہے ریاض الجنہ میں، کبھی صفہ میں مانگتا ہے، تو یہ دو مقامات جو ہیں یہ قبولیت کے اور مقبولیت کے مقامات ہیں. اس لیے سبھی دعا کریں، اور جو حاجی حج کے لیے جائیں ان کی طرف سے بدگمانی نہ ہو. بھائی پتہ نہیں جا کر اللہ رب العزت کو توفیق دی ہو اور جانے کے بعد ہو سکتا ہے وہ سچا پکا نمازی بن جائے، اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. شعر طیب. اللہ